الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں 3 طلاق ایک مجلس کی، اس کے بارے میں کیا رائے ہے علماء کی؟ دونوں طرف علماء ہیں، ائمہ اربعہ تقریباً اسی طرف ہی ہیں کہ 3 ہی مانی جائیں گی، اور دوسری طرف امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، شیخ ناصر الدین البانی، شیخ ابن باز، اس طرح کے جو بڑے بڑے علماء وہ کہتے ہیں ایک ہی مانی جائے گی، اور دلائل بھی اسی طرف ہی زیادہ ہیں جو کہتے ہیں ایک، کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں جب حضرت صحیح مسند احمد کی حدیث ہے، جب ایک صحابی رکانہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ایک مجلس کی 3، واضح حدیث ہے، 3 طلاقیں دیں تو اللہ کے نبی نے کہا ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اگر آپ چاہو تو رجوع کر لو، تو یہ واضح بر حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ منسوخ ہیں، یہ غلط ہے، اور یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو پہلے بیان کی گئی عبداللہ بن عباس کے بارے میں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دور میں ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 3 طلاق ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ منسوخ ہے، حدیث یہ درست نہیں ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے مسلم کی، اور مسند احمد کی بھی حدیث ہے، موجود ہے، تو جو بعض کہتے ہیں یہ حدیث منسوخ ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن 3 طلاق حضرت عمر نے بطور سزا ایک قانون پاس کر دیا تھا کہ ایک ساتھ 3 طلاق دی تو نافذ کر دی جائے گی، بعض اس رائے کو لیتے ہیں۔ 3 طلاق دینا درست نہیں ہے، یہ سب مانتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، اور بلکہ سزا ملتی تھی، پہلے سزا ہوتی تھی کہ جائز حق چھین لیا جائے، یہ سمجھ لیں ایک سزا ہے جو کسی کو دی گئی تھی، یہ سزا تھی کہ کسی سے جائز حق اس سے چھین لینا، یہ سزا ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتاب و سنت کے خلاف فتویٰ نہیں دیا تھا، بلکہ ایک قانون بنایا تھا کہ جو غلط کام کرنے والوں کو اس کے حق سے محروم کیا جائے تاکہ لوگوں کو سزا مل سکے، یہ ایک سمجھ لیں سیاسی فیصلہ تھا۔ تو کچھ لوگ صحیح مسلم کی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں یہ غیر مدخولہ کے بارے میں جو اوپر پہلے بیان ہوئی ہے یہ درست نہیں ہے، اس حدیث میں کچھ ایسا نہیں لکھا گیا کہ یہ غیر مدخولہ کے لیے ہے جس میں ہم بستری نہیں ہوئی، یا عام بات ہے کسی کے لیے، چاہے وہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو، ہم اس حدیث پر قید نہیں لگا سکتے، یہ غیر مدخولہ کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابن عباس کا فتویٰ مسلم کی حدیث کے خلاف ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس روایت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ وہ جو روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، ابتدائی دور میں 3 طلاق ایک ہی شمار ہوتی تھی، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف عبداللہ بن عباس کا مسلم کی جو حدیث ہے اس کے خلاف فتویٰ ہے۔ بعض اوقات 2 طرح کے فتوے ہوتے ہیں، مسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کر بھی فتویٰ دیتے تھے، اور حضرت عمر نے جو قانون بنایا تھا 3 طلاق، اس کے مطابق بھی فتویٰ وہ دیتے تھے، لیکن اگر کسی صحابہ کا فتویٰ اپنی حدیث کے خلاف بھی ہو، جو اس نے حدیث روایت کی ہے، کسی کا فتویٰ اس کے خلاف بھی ہو تو حدیث کو مانا جائے گا، فتوے کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ اس میں مسئلہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث اللہ کے نبی کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں ابتدائی 2 سال میں 3 طلاق ایک ہی ہوتی تھی، اس حدیث کے خلاف کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، حضرت عمر کے فتوے کے علاوہ کوئی ایک صحیح روایت بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 مانا گیا، ایسی کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں مسند احمد کی حدیث موجود ہے، جب کسی صحابی نے رکانہ کے بارے میں تو انہوں نے طلاق دی تو اللہ کے نبی نے کہا ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اگر آپ چاہو تو رجوع کر لو، واضح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تو ایک ہی شمار کی اللہ کے نبی نے، ایک صحابی نے 3 طلاقیں دیں ایک شخص نے، تو اللہ کے نبی نے ایک ہی شمار کی اور کہا کہ چاہو تو رجوع کر لو، تو یہ دیکھیں واضح حدیثیں موجود ہیں۔ شیخ ناصر الدین البانی کی بھی مجھے رائے یاد آئی، وہ کہنے لگے، وہ کہتے تھے کہ ایک عجوبہ ہے کہ 3 طلاق کو ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 مان لیا جائے، یہ عجوبہ ہے آج کے فقہی دور میں، کیونکہ واضح حدیثیں ہونے کے باوجود بھی 3 طلاق ایک مجلس کی 3 کہہ دینا ایک عجوبہ ہے، واضح حدیثیں ہونے کے باوجود بھی، تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ باقی آسانی سے بھی ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں،
ویسے تو دینا حرام ہے، 3 طلاقیں ایک مجلس کی اکٹھی دینا سارے مانتے ہیں حرام ہے، بدعت ہے، تو پھر لاگو کیوں ہو رہی ہیں؟ جب سبھی مانتے تو کوئی وجہ ہے تو حرام کیا نا اللہ نے یہ، تو جب یہ حرام ہے 3 طلاقیں ایک مجلس کی دینا، تو پھر یہ بھی کہنا چاہیے کہ 3 ہو گئی ہیں، پھر یہی زیادہ بہتر ہے کہ ایک ہی مانی جائے، اور اللہ کے نبی کے دور میں واضح نص ثابت ہے، تو اس لیے اس میں لوگوں میں آسانی ہے۔ پہلے شادی بڑی مشکل ہو رہی ہے کرنا، اور اس طرح کے فتوے اور اس طرح کے آپ فتوے دیں گے، لوگوں میں حلالے کے دروازے کھلیں گے، لوگ حلالہ کی طرف جائیں گے، بڑے مسائل پیدا ہوں گے، تو اس لیے لوگوں میں آسانی پیدا کریں، اور اس میں زیادہ فائدہ ہے ایک شمار کرنے میں۔ دلائل ٹھیک ہے، دونوں طرف علماء اپنے اپنے دیتے ہیں، لیکن زیادہ جن کا پلڑا باری ہے، اگر آپ ریسرچ کریں، اگر آپ تحقیق کریں طلاق کے مسائل میں، تو اللہ کے نبی کی بات آپ کو واضح نظر آئے گی، جو اللہ کے نبی نے 3 طلاق کو ایک ہی شمار کیا تھا، یہ صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ تو ان کے خلاف جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ ساری صحیح نہیں ہیں، اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ 3 طلاق اگر کوئی دیتا ہے ایک مجلس کی، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ حرام کر رہا ہے، وہ بدعت ہے، سارے مانتے ہیں، لیکن لاگو کر دیتے ہیں، تو لاگو بھی نہیں ہوگی، ایک ہی شمار ہوگی، چاہے آپ ایک مجلس کی 10 طلاقیں دیں یا جتنی مرضی دیں، شمار ایک ہی ہوگی، ورنہ زیادہ دینا گناہ ہے، کیونکہ ایک طلاق سے بھی آپ کا کام چل سکتا ہے، بیوی نکاح سے نکل سکتی ہے، پھر 3 دینا، اختلاف پیدا ہونا، علماء میں اختلاف آنا، تو یہ اختلافی مسائل خود عوام کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ جب علماء سارے علماء کا اتفاق ہے کہ ایک طلاق دیں، زیادہ نہ دیں، تو پھر لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ 3 دے کے علماء کی آپس میں بحث نہیں کرانی چاہیے، بلکہ ایک طلاق دیں جس میں سبھی کا اتفاق ہے، اور اس سے بھی آپ کا نکاح برل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بات عام ہونی چاہیے، ہر کسی کو اس مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔